سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کے چھٹے باب حروف عاملہ کے سبق نمبر 5 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم لائے نفی جنس اور اس کا حکم پڑھیں گے. دیکھیے چھٹا باب ہے حروف عاملہ، سبق نمبر 5 ہے لائے نفی جنس. دیکھیے اس سے پہلے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوں ان کا عمل کیا تھا، ان کی تعریف کیا تھی، وہ سارا ہم پڑھ چکے ہیں. آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ وہ لا جو جنس کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے وہ ہوتا کیا ہے اور اس کا عمل کیا ہوتا ہے، وہ ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھنا ہے. تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ لائے نفی جنس کہتے کس کو ہیں. تو لائے نفی جنس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ لام الف لا جو جنس کی نفی کرے، یعنی یہ جس کے اوپر داخل ہو رہا ہے، اگر مرد ہے تو پوری مردوں کی جنس کی نفی کر دے کہ مردوں میں سے کسی مرد نے یہ والا کام نہیں کیا. اگر عورت پر داخل ہو رہا ہے تو پوری عورتوں کی جنس میں سے ہر ایک کی نفی کر دے کہ عورتوں میں سے کسی عورت نے یہ والا کام نہیں کیا. یا اسی طریقے سے جانوروں میں سے کسی جانور کے اوپر داخل ہو رہا ہے، بکرے کے اوپر داخل ہو رہا ہے تو سارے بکروں کی نفی کر دے. غرض جس بھی جنس کے اوپر یہ داخل ہوگا ان تمام کی مکمل نفی کرنے کے لیے آئے گا. اس کو کہتے ہیں لائے نفی جنس. اب اس کا عمل کیا ہے، اس کے عمل کو ہم نے سمجھنا ہے. سب سے پہلی بات جو اس میں سمجھنے والی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ بھی دو اسموں کے اوپر داخل ہوتا ہے. ایک کو اس کا اسم کہا جاتا ہے اور دوسرے کو اس کی خبر کہا جاتا ہے. جس طرح ما اور لا جو لیسا کے مشابہ تھے اس کے بعد بھی دو اسم آتے تھے، پہلا اسم ہوتا تھا دوسرا خبر ہوتی تھی. اسی طرح اس کے بعد بھی دو اسم آئیں گے، پہلا ان کا اسم ہوگا دوسری ان کی خبر ہوگی. تو خبر کے بارے میں آپ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ خبر ہمیشہ مرفوع ہوگی، یعنی خبر کے اوپر آپ نے رفع پڑھنا ہے. لیکن جو اس کا اسم ہے، اسم کے اندر تفصیل ہے. بعض صورتوں میں اسم کے اوپر بھی رفع آئے گا، بعض صورتوں میں اسم کے اوپر نصب آئے گا، بعض صورتوں میں اسم مبنی ہوگا. وہ تفصیل کیا ہے وہ ہم سمجھ لیتے ہیں ایک ایک کر کے. تو یہ والی بات کلیئر ہوگی کہ خبر ہمیشہ مرفوع ہوگی. اور اسم کا اعراب ہے، اسم کے اعراب میں سب سے پہلے آپ سمجھے منصوب، یعنی لائے نفی جنس کا جو اسم ہے اس کے اوپر نصب پڑھا جائے گا. اب یہ نصب پڑھا جائے گا دو صورتوں میں. یہ دو صورتیں کون سی ہیں وہ دیکھ لیں. ان میں سے پہلی صورت ہے کہ لائے نفی جنس کا جو اسم ہے وہ نکرہ بھی ہو اور مضاف بھی ہو. نکرہ کا مطلب آسان ہے کہ معرفہ نہ ہو، مضاف کا مطلب بھی آسان ہے کہ اس کے بعد آگے ایک اور اسم بھی ہو اور وہ مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر آ رہا ہو اور ان دونوں کے درمیان تعلق اضافت کا ہو. مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. مثال دیکھیں لا غلام رجل قائم. اب یہاں پہ دیکھیں لام الف لا یہ لائے نفی جنس ہے اور کسی مرد کا غلام کھڑا نہیں ہے، یہ اس کا ہو گیا ترجمہ. اب دیکھیں ساروں کی نفی کر دی، کوئی ایک بھی کھڑا ہوا نہیں ہے، یہ ہے جنس کی نفی. اب اس میں یہ دیکھیں ذرا اس کا جو اسم ہے، سب سے پہلی بات سمجھے کہ یہ قائم خبر ہے اور خبر کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں رفع آ رہا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خبر ہمیشہ مرفوع ہوگی. اسم کے اندر تفصیل ہے. اب اسم میں جو پہلی صورت ہے منصوب ہونے کی، دیکھیں غلام کے اوپر نصب آ رہا ہے، غلام کے اوپر نصب آ رہا ہے، غلام منصوب ہے. تو یہ دیکھیں اس کا جو اسم ہے غلام یہ نکرہ بھی ہے کیونکہ غلام معرفہ نہیں ہے، کوئی ایک غلام، اور مضاف بھی ہے کیونکہ غلام مضاف رجل مضاف الیہ. اس کے بعد ایک اور اسم آ رہا ہے، ان دونوں کے درمیان اضافت کا تعلق ہے. جب دو اسموں کے درمیان اضافت کا تعلق ہو تو پہلا مضاف ہوتا ہے دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے. تو یہ خلاصہ یہ نکلا کہ غلام نکرہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے، لہذا غلام کے اوپر ہم نے نصب پڑھنا ہے اور خبر تو ہمیشہ مرفوع ہوگی. یہ پہلی قسم ہوگی نصب پڑھنے کی اسم کے اوپر. لائے نفی جنس کے اسم کے اوپر آپ نے نصب پڑھنا ہے، اس کی پہلی قسم آ گئی. نمبر 2 کہ لائے نفی جنس کا جو اسم ہے وہ مضاف نہیں ہے، مشابہ مضاف ہے. اب مشابہ مضاف کیا ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں. جس طریقے سے مضاف اپنے مضاف الیہ کے بغیر نامکمل اور ادھورا ہوتا ہے، اس کا معنی اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، اسی طرح مشابہ مضاف بھی یہی ہوتا ہے کہ مضاف تو نہیں ہوتا وہ، لیکن اس کے بعد ایک اسم اور ہوتا ہے اور پہلا اسم دوسرے اسم کا اسی طرح محتاج ہوتا ہے جس طرح مضاف اپنے مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے. اور جس طرح مضاف کا معنی مضاف الیہ کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، اسی طرح پہلے اسم کا معنی بھی دوسرے اسم کے بغیر سمجھ میں نہ آتا ہو تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان مشابہ مضاف کا تعلق ہے. مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. مثال آپ یہ دیکھیں لا طالعا جبلا زائر، کوئی پہاڑ پر چلنے والا
چڑھنے والا ظاہر نہیں ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں تالین یہ مضاف نہیں ہے، کیونکہ مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی۔ اگر یہ مضاف ہوتا تو اس کے اوپر تنوین نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن اس کے اوپر تنوین ہے، اور مضاف الیہ کے اوپر جر آتا ہے۔ اگر جبل مضاف الیہ ہوتا تو اس کے اوپر جر آنا چاہیے تھا، جبکہ اس کے اوپر نصب ہے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان اضافت تو نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ مشابہت ضرور ہے، کیونکہ چڑھنے والا جب بھی کوئی ہوگا، چڑھنے والا اس کو تبھی کہا جائے گا جب کوئی نہ کوئی چیز ایسی موجود ہوگی جس کے اوپر وہ چڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی چیز ایسی موجود ہی نہیں ہے تو پھر اس کو چڑھنے والا تو نہیں کہا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ مشابہ مضاف ہے تالین، مضاف نہیں ہے، مشابہ مضاف ہے۔ تو مشابہ مضاف ہونے کی صورت میں بھی اس کے اوپر نصب آئے گا، جیسا کہ آپ کو تالین کے اوپر نصب نظر آ رہا ہے۔ تو لا یہ نفی جنس کا ہے، اور تالین اس کا اسم ہے جس کے اوپر نصب آ رہا ہے، اور ظاہر اس کی خبر ہے جس کے اوپر رفع آ رہا ہے، اور خبر تو ہمیشہ ہوتی مرفوع ہے۔ تو دو صورتیں ایسی ہیں جن دو صورتوں میں اس کے اوپر نصب آتا ہے۔ کس کے اوپر نصب آتا ہے؟ لا نفی جنس کے اسم کے اوپر نصب آتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے آپ یہ سمجھیں کہ ایک صورت ایسی ہوتی ہے کہ لا نفی جنس کا اسم علامت فتح پر مبنی ہوتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، اس کو بھی آپ سمجھ لیں۔ علامت فتح کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر فتح آتا ہے، اور مبنی ہوتا ہے، مبنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا، اس کے آگے پیچھے کچھ بھی لگتا رہے۔ جس طرح معرب کا اعراب تبدیل ہوتا رہتا ہے، مبنی کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا۔ تو مبنی ہوتا ہے اور اس کے اوپر فتح آتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے علامت فتح کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ وہ کون سی صورت ہے کہ جس صورت میں اس کا اسم لا نفی جنس کا اسم علامت فتح پر مبنی ہوتا ہے؟ وہ صورت ہے کہ اس کا اسم نکرہ ہو اور مفرد ہو۔ نکرہ تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ نکرہ ہو یعنی معرفہ نہ ہو، اور مفرد سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ نہ تو وہ مضاف ہو اور نہ ہی مشابہ مضاف ہو۔ لا نفی جنس کا اسم نکرہ بھی ہے اور مضاف بھی نہیں ہے، مشابہ مضاف بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر مضاف یا مشابہ مضاف ہوگا پھر تو اس کے اوپر نصب آئے گا نا، جبکہ یہاں پر ہم نے نصب نہیں پڑھنا، بلکہ ہم نے یہاں پہ علامت فتح پر مبنی بنانا ہے اس کو۔ نصب میں فرق، آپ مزید اگر آپ فرق سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں دو زبر آ جائیں گے، جیسے اس میں دو زبر آ گئے، اور اس میں تو دو زبر اس لیے نہیں آئے کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے، جبکہ علامت فتح پر جب مبنی ہوگا تو پھر اس میں دو زبر نہیں آئیں گے بلکہ ایک زبر آئے گا۔ تو یہ ہے کہ نکرہ ہو اور مفرد ہو، یعنی نہ تو مضاف ہے نہ ہی مشابہ مضاف ہے، جیسے لا رجل فی الدار۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو لا نفی جنس کا ہے، رجلہ یہ مفرد بھی ہے اور نکرہ بھی ہے، نہ مضاف ہے نہ ہی یہ مشابہ مضاف ہے، تو اس کے اوپر علامت فتح کے اوپر یہ مبنی ہو رہا ہے۔ اس کو آپ نے مبنی پڑھنا ہے، اس کے اوپر آپ نے معرب کی طرح مختلف اعراب نہیں پڑھنے۔ اور فی الدار یہ جار مجرور مل کر پھر یہ ثابت وغیرہ کے متعلق ہو گئے یا موجودن کے متعلق ہو گئے، پھر اس کی خبر بنے گا۔ تو یہ تو ہوگی اس کے اعراب کی دوسری قسم۔ پہلے اس اسم کے اعراب کی پہلی قسم تھی کہ نصب، دوسری قسم ہوگی علامت فتح کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ تیسری قسم آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا اعراب مرفوع ہوتا ہے۔ لا نفی جنس کا جو اسم ہے اس کے اوپر جو اعراب آتا ہے وہ رفع کا اعراب آتا ہے۔ وہ رفع کا اعراب کب آتا ہے؟ وہ تب آتا ہے کہ جب اس کا جو اسم ہے وہ معرفہ ہو، نکرہ نہ ہو، کیونکہ آپ اوپر جب ساری آپ نے قسمیں پڑھی ہیں نا، اس میں دیکھیں یہ نکرہ ہے، اور یہ یہاں پر بھی نکرہ تھا اور یہاں پر بھی نکرہ تھا۔ اگر اس کا اسم معرفہ ہے تو پھر اس کے اوپر رفع آئے گا۔ مثال دیکھیں آپ، لا زید عندی ولا بکر۔ اب یہ جو زید ہے یہ لا نفی جنس کا اسم ہے اور اس کے اوپر رفع آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے بکر یہ لا نفی جنس کا اسم ہے اور اس کے اوپر بھی رفع آ رہا ہے۔ تو مرفوع ہونے کی پہلی صورت یہ ہے کہ اس کا اسم معرفہ ہو۔ نمبر دو، مرفوع ہونے کی ایک اور قسم اور بھی ہے جو کہ یہاں پر نہیں لکھی میں نے، لیکن میں آپ کو ویسے سمجھا دیتا ہوں۔ وہ دوسری قسم یہ ہے کہ اس کا جو اسم ہے لا نفی جنس کا اسم، وہ معرفہ نہیں ہے، وہ نکرہ ہے، لیکن لا نفی جنس اور نکرہ کے درمیان کسی اور چیز کا فاصلہ آ جائے تو تب بھی اس کے اوپر رفع پڑا جاتا ہے۔ مثال دیکھیں آپ، لا فیہا رجل ولا امرأۃ۔ اب یہ لا نفی جنس ہے اور رجل یہ معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے، جیسا کہ آپ کو میں اوپر بتا چکا ہوں۔ نکرہ ہونے کے باوجود اس کے اوپر رفع اس لیے آ رہا ہے کہ لام الف لا اور رجل اسم کے درمیان فیہا کا فاصلہ آ گیا ہے۔ تو جب فاصلہ آ جائے لا نفی جنس اور اس کے نکرہ اسم کے درمیان، تو پھر اس صورت میں بھی آپ نے رفع پڑھنا ہے، آپ نے نصب نہیں پڑھنا۔ تو یہ اس کے مرفوع پڑھنے کی صورت ہے۔ اچھا، مرفوع کے اندر نا ایک چیز کا اور خیال آپ نے رکھنا ہے کہ مرفوع میں دونوں صورتوں کے اندر نا، چاہے اس کا اسم معرفہ ہو جیسے زید، اور چاہے اس کا اسم نکرہ ہے اور لام الف لا اور اسم کے درمیان فاصلہ آ گیا ہے، دونوں صورتوں کے اندر آپ نے اس کو لا نفی جنس بنانا ہی نہیں ہے،
بلکہ آپ نے لام الف لا کو زائدہ کر دینا ہے اور اس کو آپ نے سیدھا اس معرفہ سیدھا آپ نے اس کو مبتدا اور خبر بنانا ہے۔ باقی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھ لیں گے جب ہم اس کی تمرین کریں گے۔ تو یہاں تک اس کا اعراب مکمل ہو گیا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اسم کا اعراب منصوب ہوگا یا پھر یہ علامت فتح کے اوپر مبنی ہوگا یا پھر یہ کہ اس کے اوپر رفع آئے گا۔ اب اس کے بعد اگلے سبق میں ہم لا حول ولا قوت اس کی 5 صورتیں اور اس کا اعراب پڑھیں گے، پھر ہم انشاءاللہ اس کی تمرین کی طرف جائیں گے۔